وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس درس کا موضوع ہے نماز عیدین کے احکام. نماز عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہے. مشرکین مختلف اوقات و مقامات میں مختلف تہوار مناتے تھے، چنانچہ اسلام نے اسے ختم کر کے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے تہوار مقرر کیے، جن کا مقصد رمضان مبارک کے روزے اور بیت اللہ کے حج جیسی عظیم عبادات کی بجاوری پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. صحیح احادیث میں مذکور ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ اہل مدینہ نے لہو و لعب کے لیے سال میں 2 دن مقرر کیے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عوض تمہیں 2 بہتر دن عطا کیے ہیں، جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں. ان 2 عیدوں کے علاوہ اور کسی عید کو ایجاد کرنے کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں، جیسا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ ہے، جو سراسر اللہ تعالیٰ کے دین میں زیادتی اور بدعت ہے. اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے اور کفار سے مشابہت ہے. اسے عید کہا جائے یا کسی انسان یا کسی واقعے کی یاد میں دن منانا یا ہفتہ یا سال منانا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور مغربی فرقوں کی تقلید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. اور فرمایا، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، کہ سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے اور بہتر سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور سب سے برے کام بدعات ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے. محترم سامعین، عید کے معنی لوٹ کر آنا ہے. عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ بار بار ہر سال لوٹ کر آتی ہے، سرور اور فرحت لاتی ہے. اس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر روزے یا حج کے نتیجے میں اپنا فضل و احسان فرماتا ہے. نماز عید کی مشروعیت پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. اور فرمایا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس عمل پر مداومت فرمائی ہے. نماز عید میں شرکت کی تاکید اس قدر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عورتوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا ہے. لہٰذا عورت کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب وہ نماز عید کے لیے گھر سے نکلے تو خوشبو نہ لگائے، سامان زینت کے استعمال سے اجتناب کرے، شہرت کے لباس نہ پہنے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتیں سادگی سے نکلیں، مردوں سے الگ رہیں، اور حیض والی عورتیں نماز گاہ سے دور رہیں، البتہ دعا میں ضرور شریک ہوں. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم ہوتا کہ عید کے روز باہر عیدگاہ کی طرف نکلیں، کنواڑی لڑکیاں بھی وہاں پہنچیں، حتیٰ کہ حیض والی عورتیں بھی عیدگاہ جائیں، لیکن وہ پیچھے رہیں، لوگوں کے ساتھ تکبیریں بھی کہیں اور دعا میں شریک ہوں، اس دن کی برکت و بخشش کی امید رکھیں. نماز عید شہر کے قریب کھلے میدان میں ادا کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کھلی جگہ میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے تھے. عید الاضحیٰ کی نماز کو جلدی ادا کرنا
اور عید الفطر کی نماز میں قدر تاخیر کرنا مسنون ہے۔ نماز عید الاضحیٰ جلدی ادا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ لوگوں کو قربانی کرنے کے لیے زیادہ وقت مل جائے، اور عید الفطر میں تاخیر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے وقت نکل آئے۔ مسنون یہ ہے کہ نماز عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے کھجوریں کھائی جائیں، جبکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز سے فارغ ہو کر کچھ کھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کچھ کھا کر نماز کے لیے نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز نماز ادا کرنے کے بعد کھایا کرتے تھے۔ نماز عید کے لیے ہر مسلمان اچھے سے اچھے کپڑے پہنے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے کا ایک خوبصورت جوڑا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عید کے روز پہنتے تھے۔ نماز عید کی 2 رکعتیں ہیں جو خطبے سے پہلے ادا کی جاتی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔ یہ سب حضرات نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور بعد کے اہل علم کا یہی طریقہ تواتر سے چلا آ رہا ہے کہ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے ہو۔ نماز عیدین میں خطبے کا بعد میں ہونے اور نماز جمعہ میں خطبے کا پہلے ہونے میں شاید حکمت یہ ہے کہ خطبہ جمعہ نماز کی شرط ہے اور شرط مشروط سے مقدم ہوتی ہے، جبکہ عیدین میں خطبہ شرط نہیں بلکہ سنت ہے۔ عیدین میں مرد بلند آواز سے تکبیریں کہیں، جبکہ عورتیں اپنی آواز پست رکھیں۔ عیدین کی راتوں میں اور ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں بھی تکبیریں کہیں جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ گھروں، بازاروں، مساجد اور ہر مناسب جگہ پر اور عیدگاہ جاتے وقت کثرت سے تکبیریں بلند آواز سے پڑھی جائیں۔ عیدین میں ایک راستہ سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستہ سے واپس آنا سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عیدین کی خوشیاں پانے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اسے منانے کی توفیق بخشے اور بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام، فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام، في الكون